آج ہم قدیم یونان کی بہت مشہور کہانی تھیسس اور مینوتار اس میں گہرائی تک اتر رہے ہیں۔ یہ بہادری، خوف اور آپ کہہ سکتے ہیں پیچیدہ راستوں سے نکلنے کی ایک لازوال داستان ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس دیومالائی کہانی سے متعلق کچھ اقتباسات اور تجزیے ہیں، اور ہمارا مقصد ہے کہ ان میں جو چھپے ہوئے سبق ہیں، جو دلچسپ پہلو ہیں، وہ سامنے لائیں۔ ٹھیک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ایتھنز شہر سے۔ ایک زمانے میں علم و حکمت کا مرکز تھا، لیکن ہماری کہانی کے وقت وہ کریٹ کے طاقتور بادشاہ مینوس اس کے زیر اثر تھا۔ اور یہ اثر کوئی معمولی نہیں تھا۔ دیکھیں، بادشاہ مینوس نے ایتھنز پر ایک بہت تکلیف دہ خراج عائد کیا ہوا تھا۔ ہر سال 7 نوجوان لڑکے اور 7 نوجوان لڑکیاں کریٹ بھیجی جائیں گی۔ اچھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک آپ کہیں سیاسی محکومی نہیں تھی، بلکہ ایتھنز کے لیے ایک مسلسل نفسیاتی اذیت تھی، مطلب ایک ایسا زخم جو ہر سال ہرا ہو جاتا تھا۔ اور ان نوجوانوں کا مقدر انہیں کریٹ میں ایک بڑی بدنام زمانہ جگہ یعنی لیبرنتھ، ایک بہت بڑی بھول بھلیوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ کوئی عام قید خانہ نہیں تھا، ہے نا؟ یقیناً نہیں، بالکل نہیں۔ کچھ ذرائع لیبرنتھ کو صرف ایک تعمیراتی شاہکار نہیں کہتے، بلکہ ایک زندہ آزمائش کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس کا ڈیزائن، جو ڈیڈلس نامی ماہر کاریگر سے منسوب ہے، وہ ایسا تھا کہ اندر جانے والے کو نہ صرف راستہ بھٹکائے، بلکہ اس کے حواس اور ہمت کو بھی آپ سمجھے پست کر دے۔ اور ان پیچیدہ راہداریوں کے بالکل بیچ میں، مرکز میں رہتا تھا مینوٹار۔ مینوٹار نام ہی ایک عجیب سی تصویر ذہن میں لاتا ہے، آدھا انسان آدھا بیل۔ ذرائع تو اس کی وحشت کی بڑی تفصیل بتاتے ہیں، ایک بھوکا عفریت جو ان ایتھنزی نوجوانوں کا انتظار کرتا تھا۔ یہ صرف ایک افسانوی بلا نہیں تھی شاید؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ تھا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مینوتار ایتھنز کے لیے کریج کی طاقت اور ظلم کی ایک مجسم شکل تھا۔ اس کا وجود ہی ایتھنز کی بے بسی اور آپ کہیں ذلت کا نشان تھا۔ وہ خراج کی ادائیگی ایک سالانہ رسم بن گئی تھی جو انہیں اپنی کمزوری کا احساس دلاتی رہتی تھی۔ اسی مایوس کن ماحول میں پھر ہمارا ہیرو سامنے آتا ہے، تھیسس، ایتھنز کا شہزادہ۔ ذرائع اسے صرف ایک شاہی وارث نہیں دکھاتے، بلکہ ایک غیر معمولی نوجوان بتاتے ہیں، جسمانی طور پر طاقتور، چہرے پر ذہانت اور آنکھوں میں انصاف کی پیاس۔ جی۔ اسے اپنے شہر کی یہ حالت اور اپنے لوگوں کی بے بسی وہ قبول نہیں تھی۔ اور دیکھیں، اس کا عزم صرف ایک جذباتی رد عمل نہیں تھا۔ کچھ تجزیے یہ بتاتے ہیں کہ تھیسس کے اس قدم میں سیاسی پہلو بھی شامل تھے۔ وہ نہ صرف عوام کا دکھ دور کرنا چاہتا تھا، بلکہ ایتھنز کی کھوئی ہوئی عزت اور خود مختاری بحال کرنے کا بھی خواہش مند تھا۔ ایک آپ کہہ لیں حقیقی رہنما کی طرح اس نے ذمہ داری قبول کی، خود کو رضاکارانہ طور پر اس سال کے خراج کے لیے پیش کر دیا، ان 14 نوجوانوں میں شامل ہو کر جو موت کے منہ میں جا رہے تھے۔ یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ ایتھنز کے لیے تو یہ ایک حیران کن لمحہ تھا۔ یہ فیصلہ صرف بہادری نہیں تھی، بلکہ ایک سوچی سمجھی قربانی تھی۔ ایک شہزادے کا اپنی جان خطرے میں ڈالنا، یہ عوام کے حوصلے بلند کرنے اور تبدیلی کی امید پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ ایک پیغام تھا کہ قیادت صرف حکم چلانا نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر مثال قائم کرنا ہے۔ تو جب یہ بدقسمت قافلہ کریٹ پہنچا، کہانی میں ایک نیا اور بہت اہم کردار داخل ہوتا ہے، ایریاڈنی، بادشاہ مینوس کی بیٹی۔ اچھا۔ ایک ذریعے کے مطابق اس نے ایتھنزی قیدیوں کے استقبال کے وقت تھیسس کو دیکھا اور فوراً اس کی غیر معمولی شخصیت، اس کے پرعزم انداز اور شاید اس کی آنکھوں میں جو مقصد چھپا تھا، اس سے متاثر ہو گئی۔ ایریاڈنی کا کردار اکثر رومانوی زاویے سے دیکھا جاتا ہے، لیکن کچھ تشریحات اس کی ذہانت اور ممکنہ سیاسی محرکات پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ کیا وہ صرف تھیسس کی محبت میں گرفتار ہوئی، یا اسے اپنے باپ کے ظلم سے نفرت تھی، یا شاید وہ کریٹ کے مستقبل میں کوئی تبدیلی دیکھ رہی تھی؟ صلاح اس پر آپ کہہ لیں مختلف زاویے پیش کرتے ہیں۔ وجہ جو بھی رہی ہو، اس نے تھیسس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خفیہ ملاقات میں اس نے پیشکش کی، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ شرط؟ کیا شرط تھی؟ شرط یہ تھی کہ اگر تھیسس مینوتھور کو شکست دے کر لیبلنتھ سے زندہ نکل آیا، تو وہ ایریاڈنی کو اپنے ساتھ ایتھنز لے جائے گا۔
یہ ایک بڑا وعدہ تھا۔ اور اس کی مدد بھی کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ اس نے تھیسس کو کوئی تلوار یا ڈھال نہیں دی جو شاید متوقع ہوتی۔ اس نے اسے دیا ایک دھاگے کا گولا۔ دھاگے کا گولا؟ جی ہاں، ایک سادہ سی چیز لیکن انتہائی کارآمد۔ ہدایت بالکل واضح تھی۔ لیبرنتھ کے داخلی دروازے پر دھاگے کا سرا باندھ دینا اور جیسے جیسے آگے بڑھو اسے کھولتے جانا۔ یہاں ذرا رک کر لیبرنتھ اور اس دھاگے کی اہمیت پر غور کرتے ہیں۔ لیبرنتھ، جیسا آپ نے کہا، صرف دیواریں نہیں تھی۔ ذرائع اس کے ماحول کو بیان کرتے ہیں: تنگ تاریک راستے، اچانک آنے والے موڑ، اوپر چھت کا نہ ہونا یا بہت بلند ہونا جس سے قیدی کو اپنی سمت کا اندازہ ہی نہ ہو سکے۔ یہ تو نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، ہے نا؟ بالکل بالکل۔ اور یہ دھاگا، یہ محض واپسی کا راستہ نہیں ہے، ایک دلچسپ تجزیہ اسے علمی تسلسل یا منظم سوچ کی علامت قرار دیتا ہے۔ اچھا؟ جس طرح دھاگا ایک سرا پکڑ کر پیچیدہ راستے سے نکال لاتا ہے، اسی طرح ماضی کا تجربہ، بزرگوں کی حکمت یا ایک واضح منصوبہ بندی وہ ہمیں زندگی کی الجھنوں سے نکال سکتی ہے۔ یہ طاقت کے بجائے حکمت عملی کی فتح کی طرف اشارہ ہے۔ تو سیسیس نے یہ دھاگا لیا، اسے دروازے پر باندھا، اپنی تلوار نکالی اور ان پراسرار راہداریوں میں قدم رکھا۔ کیا منظر ہوگا! ہر طرف خاموشی، صرف اپنے قدموں کی چھاپ اور دل کی دھڑکن، اور آگے بڑھتے ہوئے دھاگے کو کھولتے جانا، یہ جانتے ہوئے کہ یہی اس کی واپسی کی واحد امید ہے۔ کہانی کے کچھ ورژن میں تو لیبرنتھ کے اندر کی آوازوں کا بھی ذکر ہے، شاید پرانے قیدیوں کی آہ و بکا کی گونج یا ہوا کی سرسراہٹ جو کسی عفریت کی سانس محسوس ہو، اور پھر گہرائی میں اسے وہ آواز سنائی دی جس کا وہ منتظر بھی تھا اور جس سے خوفزدہ بھی، مینوتار کی دھاڑ۔ اور پھر آمنا سامنا ہوا۔ ذرائع مینوتار کی دہشت ناک شکل کا نقشہ کھینچتے ہیں: انسان کا دھڑ، بیل کا سر، خونخوار آنکھیں، تیز سینگ۔ مگر تھیسیس، جس نے خود کو اس لمحے کے لیے تیار کیا تھا، وہ خوفزدہ نہیں ہوا، اس نے مقابلہ کیا۔ اور یہاں ذرائع ایک، آپ کہیں، کیلی جملہ استعمال کرتے ہیں۔ تھیسس نے مینوتار کو ہمت اور چالاکی سے شکست دی۔ یہ صرف تلوار بازی کا مقابلہ نہیں تھا، چالاکی کا لفظ بہت اہم ہے۔ چالاکی؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ تھیسس نے صرف وہ جو کہتے ہیں نا بروٹ فورس استعمال نہیں کی۔ تو یہ چالاکی کیا ہو سکتی تھی؟ کیا اس نے لیبرن کے تنگ راستوں کا فائدہ اٹھایا، یا مینوتار کو تھکایا، یا شاید اس کی کسی کمزوری کو نشانہ بنایا ہو جو ایریاڈنی نے بتائی ہو؟ ذرائع تفصیلات میں مختلف ہیں، لیکن نقطہ واضح ہے: ذہانت نے طاقت کے ساتھ مل کر کام کیا۔ صحیح۔ ایک شدید اور شاید طویل مقابلے کے بعد تھیسس کی تلوار نے مینوتار کا خاتمہ کر دیا۔ آئیے اس نقطے کو تھوڑا مزید کھولیں۔ ہمت اور چالاکی کا امتزاج، یہ قدیم یونانی فکر میں ایک اہم تصور تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ حقیقی ہیرو صرف طاقتور نہیں ہوتا بلکہ عقل مند بھی ہوتا ہے، جیسے اوڈیسیس کی مثال ہے۔ تھیسیس کی فتح یہ ظاہر کرتی ہے کہ سب سے بڑے چیلنجز جو مینوتار کی طرح ناقابل تسخیر لگتے ہیں، ان پر قابو پانے کے لیے جسمانی ہمت کے ساتھ ذہنی لچک اور منصوبہ بندی ناگزیر ہے۔ یہ محض عفریت کو مارنا نہیں بلکہ مسئلے کو سمجھنا اور اس کا حل نکالنا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ چالاکی کا عنصر تھیسس کی بہادری کو کسی حد تک کم کرتا ہو؟ کیا اصل ہیرو وہ نہیں جو صرف اپنی طاقت کے بل بوتے پر جیتے؟ ایک دلچسپ سوال ہے۔ کچھ روایات شاید اسی نقطے کو ابھارتی ہوں، لیکن غالب یونانی نقطۂ نظر جو ہمارے ذرائع سے جھلکتا ہے وہ میٹس یعنی عملی ذہانت اور چالاکی کو بہادری کا لازمی حصہ سمجھتا تھا۔ ان کے نزدیک بغیر سوچے سمجھے خطرے میں کود پڑنا حماقت تھی، بہادری نہیں۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ جی، تھیسس کی کامیابی اسی لیے زیادہ متاثر کن ہے کہ اس نے دونوں صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ مینیٹور مر چکا تھا، اب لیبرن سے واپسی کا مرحلہ تھا، اور یہاں ایریاڈنی کے دھاگے نے اپنا کردار ادا کیا۔ تھیسس نے دھاگے کو سمیٹنا شروع کیا اور انہی پیچیدہ راستوں سے گزرتا ہوا واپس داخلی دروازے تک پہنچ گیا جہاں سے اس نے آغاز کیا تھا۔ اور وہ اکیلا واپس نہیں آیا، اس نے ان دیگر آئتھینزی نوجوانوں کو بھی ڈھونڈا اور آزاد کرایا جو ابھی تک لیبرنتھ کی بھول بھلائیوں میں پھنسے ہوئے تھے یا شاید مینوتار کے حملے سے بچ گئے تھے۔ یہ اس کی فتح کا اجتماعی پہلو تھا۔ البتہ
ایریاڈنی کے ساتھ کیا ہوا اس پر کہانیاں مختلف ہیں۔ کچھ کہتی ہیں کہ تھیسس اسے ساتھ لے گیا، لیکن راستے میں جزیرہ مکسوس پر سوتا چھوڑایا۔ کچھ کے مطابق دیوتا ڈائیونیسس نے اسے ایسے کرنے کو کہا۔ ہمارے ذرائع اس پر زیادہ تفصیل نہیں دیتے، صرف اتنا کہ وہ پیچھے رہ گئی۔ ہاں، اصل توجہ تھیسس کی ایتھنز واپسی پر مرکوز ہے۔ اور وہ واپسی ایک فاتح کی واپسی تھی۔ تصور کریں ایتھنز کے ساحل کا منظر، جب لوگوں نے دور سے اپنے جہاز کو آتے دیکھا، اور اس پر وہ سیاہ بادبان نہیں تھا جو ماتم کی علامت تھا، بلکہ سفید بادبان۔ حالانکہ ایک روایت میں وہ بھول گیا تھا، لیکن غالب کہانی اس کی فتح یاب واپسی کی ہے۔ بالکل، ایتھنز میں جشن کا سماں تھا، لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ تھیسس کو ایک قومی ہیرو کے طور پر خوشامدید کہا گیا۔ اس نے نہ صرف 14 جانیں بچائی تھیں، بلکہ ایتھنز کو ہمیشہ کے لیے کریٹ کے ذلت آمیز خراج اور منوتار کے خوف سے نجات دلا دی تھی۔ لوگوں کے جذبات کو ایک ذریعے میں یوں سمیٹا گیا ہے۔ تھیسس نے ہمت اور عقل سے وہ کر دکھایا جو ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ یہ جملہ ناممکن کو ممکن کر دکھانا، یہ تھیسس کی میراث بن گیا۔ اس کا کارنامہ صرف ایک جنگی فتح نہیں تھی، یہ ایتھنز کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ ایک فرد کی ہمت، ذہانت اور ذمہ داری نے پوری قوم کی تقدیر بدل دی۔ یہ کہانی حکمرانوں اور شہریوں دونوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ اور اس کی گونج صرف ایتھنز تک محدود نہیں رہی ہوگی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کہانی پورے یونانی دنیا میں پھیلی، شاعروں نے اسے گایا، ڈرامہ نگاروں نے اسے سٹیج کیا، اور ماؤں نے اسے اپنے بچوں کو سنایا۔ صحیح۔ یقیناً یہ یونانی ثقافت اور شناخت کا ایک اہم ستون بن گئی۔ یہ صرف ایک مہم جوئی کی داستان نہیں رہی، بلکہ اخلاقی تعلیم کا ذریعہ بن گئی۔ جیسا کہ ایک تجزیہ نگار لکھتا ہے، بچے یہ کہانی سن کر کہتے تھے، ہمیں تھیسس جیسا بننا چاہیے، بہادر بھی اور عقل مند بھی۔ یہ کہانی نسل در نسل ہمت، انصاف پسندی اور مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کی علامت بنی رہی۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ ایتھنز ایک سنگین بحران میں تھا، خراج، منوتار کا خوف۔ تھیسس نے ذاتی خطرہ مول لے کر چیلنج قبول کیا۔ ایریاڈنی کی ذہانت یعنی وہ دھاگا، اس نے عملی مدد فراہم کی۔ جی۔ تھیسس نے طاقت اور حکمت عملی یعنی ہمت اور چالاکی، اس سے افرید کو شکست دی۔ نتیجہ ایتھنز کی آزادی اور ایک ہیرو کی پیدائش۔ بہت خوب خلاصہ کیا، اور بنیادی پیغام جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے وہ یہی ہے کہ بظاہر ناقابل تسخیر مشکلات یا ظالمانہ طاقتیں، چاہے وہ اندرونی ہوں یا بیرونی، ان پر ہمت کے ساتھ ساتھ سوچ سمجھ کر بنائی گئی حکمت عملی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ تو قدیم کہانی کی بات ہوئی، لیکن آج کے دور میں 21ویں صدی میں اس کہانی کی کیا عملی اہمیت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک دلچسپ قصہ ہے؟ میرے خیال میں یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر ہم وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو لیبرنٹس آج بھی موجود ہیں۔ یہ شاید دفتر کی پیچیدہ سیاست ہو، معلومات کا وہ سیلاب جس میں ہم کھو جاتے ہیں، ذاتی تعلقات کی الجھنیں، یا بڑے سماجی اور معاشی مسائل جن کا کوئی سیدھا سادہ حل نظر نہیں آتا۔ یہ سب جدید دور کی لیبرنٹس ہیں۔ اور مینوٹور وہ کیا ہو سکتے ہیں آج کے دور میں؟ وہ ہمارے خوف ہو سکتے ہیں، ہماری ناکامی کا ڈر، تعصبات، یا وہ نظام جو ناانصافی کو قائم رکھتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی طاقت یا رکاوٹ جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکے، جو ہمیں بے بس محسوس کرائے، وہ آج کا مینوٹار ہو سکتی ہے۔ تو پھر ایریاڈنی کا دھاگا کیا ہے؟ وہ کون سی حکمت عملی ہے جو ہمیں ان جدید لیبرنتھوں سے نکال سکتی ہیں؟ یہیں پر کہانی کی گہرائی سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، دھاگا صرف ایک حل نہیں ہے، یہ مختلف چیزوں کی علامت ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، یہ علمی ورثہ ہو سکتا ہے، تاریخ سے سبق سیکھنا، بزرگوں کا تجربہ، یہ منظم سوچ اور منصوبہ بندی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک۔ یہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے۔ کچھ ذرائع تو اسے کمیونٹی یا باہمی تعاون کی علامت بھی قرار دیتے ہیں، یعنی مشکل میں دوسروں کی مدد اور رہنمائی حاصل کرنا۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے مخصوص لیبرنتھ کے لیے صحیح دھاگے کی شناخت کرنی ہوگی۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ محض ہمت یا غصہ کافی نہیں، ہمیں راستہ تلاش کرنے والے دھاگے کی ضرورت ہے۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود سوچ بچار کر سکیں۔
थिसियस ने अपनी बहादुरी और एरियाडनी की फराहम करदा हिकमत अमली यानी वो धागा उनको मिलाकर कामयाबी हासिल की। आज हम जिन पेचीदा लिबिरिंथों में घिरे हैं, चाहे वो ज़ाती हों, पेशावराना या मुआशरती, उनसे निकलने के लिए हमें किन धागों की ज़रूरत है? वो कौन सी महारतें, इल्म, रिश्ते या हिकमत अमलियाँ हैं जिन्हें हमें अपनाना या ईजाद करना होगा ताकि हम ना सिर्फ अपने मिनुतार्स का मुकाबला कर सकें बल्कि उन उलझी हुई राहदारियों से कामयाबी से बाहर भी निकल सकें।